السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے لڑائی۔ لڑائی کا لفظ سنتے ہی میرے خیال سے آپ لوگوں کو اپنی اپنی لڑائیاں بھی یاد آ جائیں گی۔ سب سے پہلے تو ہم ان لڑائیوں کا ذکر کریں گے، تذکرہ کریں گے جو بچپن میں لڑائیاں ہوتی تھی۔ وہ لڑائیاں بھی کتنی خوبصورت اور حسین ہوا کرتی تھی۔ ایک پل میں بال نوچنا، ناخن مارنا اور آپس میں باتیں کرنا، غصہ آنا اور تھوڑی دیر بعد پھر وہی ہو جانا۔ بعض دفعہ تو ایسا ہوتا تھا کہ غصے میں مٹی ڈال دینا ایک دوسرے کے اوپر اور گھروں کے دروازے بجا کے بھاگ جانا، پھر ان کے گھر والے آ جاتے تھے۔ اور آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا بھی قصہ ہوگا کہانی میں کہ اپنے کسی دوست کو مار دینا، کوئی جو بھی کچھ نظر آتا تھا، اور پھر سر پھٹ جانا۔ اور پھر وہ کیا کرتے، ایک ماں اپنے بچے کو پکڑ کر لے کر آتی، تمہارے بیٹے نے یہ کر دیا، اور کہتی تھی کہ میرا نام بدل دینا، یہ بدمعاش بنے گا یا بنے گی، اور یہ غنڈہ گردی کرتے ہیں۔ مطلب ایسے ایسے الفاظ۔ تو اس وقت تو شاید امی ابو کو بھی غصہ آتا ہوگا اور واقعی ہی تربیت پہ سوال بھی اٹھتے ہوں گے۔ پر جب ہم بڑے ہو گئے ہیں تو اب ہنستے ہیں ان واقعات کو سوچ کے اور ان چھوٹی چھوٹی قصوں کو سوچ کے کہ ہاں ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا تھا، ہم بھی لڑتے جھگڑتے تھے، پھر ایک ہو جاتے تھے۔ لڑنے کے بعد ایسا لگتا تھا کہ ہائے پھر دوبارہ کب ہم سے ملاقات ہوگی، کب ہم بات ہوں گے۔ اور دوسرا، حالانکہ امی ہمیں کہتی تھی ہم تمہیں نا رسی سے باندھ دیں گے، نہیں جانا، لیکن پھر بھی ہم چلے جاتے تھے۔ واہ کیا خوبصورت لڑائیاں تھیں۔ لیکن جوں زمانہ بدلا، ہماری جنریشن کی لڑائیاں بھی اور پختہ ہو چکی ہیں، بلکہ یہ لڑائیاں نفرت کی وجہ بن رہی ہیں۔ ان لڑائیوں سے محبتیں کہیں دور جا بسی ہیں۔ آج کل لڑائی کا مطلب دشمنی ہے اگر دیکھا جائے تو، اور یہ لڑائیاں پٹھانوں کی طرح ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں ٹرانسفر ہو رہی ہیں۔ اب آپ فور ایگزامپل میں اس کی مثال دیتی جاؤں، کہاں ہمارے بڑوں کی نفرت ہے۔ جب ہم اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں کہ نفرت کرتے ہوئے، چاہے وہ چاچا چاچی سے ہو، چاہے وہ تایا تائی سے ہو، چاہے وہ خالہ خالو یا پھپھو سے ہو۔ آج کل تو میں یہ کہنا چاہوں گی پھپھو زیادہ بدنام ہے، حالانکہ میری پھپھو بالکل بھی ہرگز ایسی نہیں ہیں الحمدللہ۔ لیکن میں ایک مثال دے رہی ہوں معاشرے میں رہتے ہوئے خاندان کی، کہ کس طریقے سے پھپھو کو لڑاکا مشہور کیا ہوا ہے کہ پھپھو مطلب یہ کرتی ہیں، یہ کرتی ہیں، حق کھاتی ہیں، یہ کر دیا، مطلب وہ بھتیجیوں سے جیلس کرتی ہیں۔ مطلب ایک معاشرے کے اندر نا ان نے یہ ایک ریالٹی ہے کہ بدنام کر کے رکھ رکھا ہے، پھپھو ایسی، پھپھو ایسی۔ مطلب سب سے نمبر 1 دشمن کا جو ٹائٹل دیا ہوا ہے نا، وہ پھپھو جان کو دیا ہوا ہے۔ حالانکہ وہی جو نفرت ہمارے اندر، ہماری رگوں کے اندر منتقل کرتے ہیں نا، وہ ہمارے والد صاحب نہیں، کیونکہ مردوں کو اتنی نفرت کرنا نہیں آتی۔ وہ ہر بات کو کہتے ہیں چلو دفع کرو، دیکھا جائے گا، چھوڑو۔ یہ نفرتیں جو اصل میں منتقل کرتے ہیں نا، وہ عورت ذات کرتی ہے۔ محبت بھی عورت کرنا سکھاتی ہے اور نفرت بھی۔ تو پھر وہ یہی کہتے ہیں کہ تمہارا ابا بیمار تھا، تمہاری پھپھو نے یہ نہیں کیا، تمہاری پھپھو کو ہم نے اتنا جہیز دینا پڑا، تمہاری پھپھو نے یہ کر دیا۔ مطلب رفتہ وہ جو نفرتوں کا انجیکشن لگا رہی ہوتی ہیں نا، وہ ہماری مائیں، خاص طور پہ ہماری خالائیں، وہ لگا رہی ہوتی ہیں، صرف اس وجہ سے کہ بچے کا جو زیادہ دھیان، توجہ، محبت رہے وہ نانکی کی طرف رہے۔ تو کیا ہوتا ہے، رفتہ دادکے سے ہمیں نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ میں تمام لوگوں کی بات نہیں کر رہی، کچھ لوگ یہ بھی ہیں کہ دادکے سے محبت کرتے ہیں اور نانکے سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ دادکے نے نفرت کے لیے بھر رکھا ہوتا ہے۔ اور کہیں ایسی بھی فیملی پائی جاتی ہوگی جہاں نانکا اور دادکا دونوں محبت سے ساتھ چلتے ہیں۔ لیکن میں تو ایک پیور ریالٹی کی بات کر رہی ہوں جو مطلب تلخ ہے، اور سامنے آپ محسوس بھی کریں اور دیکھیں بھی تو آپ کو نظر آئے گا۔ پر بات یہی ہو رہی تھی کہ لڑائیاں خاندانوں کو ختم کر دیتی ہیں۔
جو ایک خاندان ہو اسے دو حصوں میں تقسیم کر دیتی ہیں۔ آج وہی دیکھو گھر کا آنگن جو باپ بڑے محبت سے اپنے خون سے سینچتا ہے، بناتا ہے، اور وہ لڑائی کے باعث وہ آنگن دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے، اور وہ تقسیم صرف آنگن کی نہیں ہوتی، گھر کی نہیں ہوتی، باپ کے دل کی ہو جاتی ہے، ماں کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ سارا چھوڑو، ایک نئی اگزامپل دیکھیں کس طریقے سے بجلی کے بل پہ جو گجرانوالہ قصہ تھا کہ دو بھائی آپس میں جو سگا خون تھا کیسے سفید ہو گیا، کیسے ایک بھائی کے ہاتھ سے ہی دوسرا بھائی قتل ہو گیا۔ دیکھا نا آپ نے کہ یہ ایک لڑائی کس طریقے سے فساد برپا کر کے زندگیاں کھا گیا، اور یہی لڑائی آگے دیکھنا بچوں میں منتقل ہو جائے گی کہ کیا ایک بھائی نے صرف ایک بل کی وجہ سے، چند نوٹوں کی وجہ سے ہمارے باپ کو مار دیا، ہمارے سر سے ہماری چھت کو چھین لیا۔ خود دیکھیں کیسا محسوس ہوگا۔ تو یہی بات میں کر رہی تھی کہ لڑائی انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی، آپ کو موت کے منہ تک لے جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو اس لڑائی کے عنصر سے بچائیں، انہیں لڑائی سے پہچان نہ کروائیں، دوستی نہ کروائیں، بلکہ ہمیں بتائیں کہ لڑائی کا رشتہ بہت 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 زیادہ نقصان دہ، تباہ کن اور برباد کرنے والا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ لڑائیوں کو ختم کر کے محبت، بھائی چارہ، امن، ہم آہنگی پیدا کریں، کیونکہ محبتیں دلوں سے کدورتیں ختم کرتی ہیں، نفرتوں کو ختم کرتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ محبتیں بڑھائیں اور بانٹیں، کیونکہ لڑائی انسان کا کچھ بھی نہیں کرتی، بس گھروں کو نسل در نسل منتقل کرتی رہتی ہیں، تباہ کرتی رہتی ہیں، برباد کرتی رہتی ہیں، اور پھر ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، تو ہماری چھوٹی سی چھوٹی نسل، آخری نسل بھی کیوں اچھا سلوک کرے۔ دیکھیں یہ تو غلط بات ہے۔ ہم تو اپنے بچوں کو تربیت میں نفرتیں، لڑائیاں سکھا رہے ہیں، محبتیں نہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اور پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، پر آپ سے کہنا یہ چاہوں گی کہ محبتیں بانٹیں، محبتیں، نفرتوں میں، لڑائیوں میں کچھ بھی نہیں رکھا سوائے خالی پن، موت، علیحدگی، جدائی، درد، دشمنی کے۔ اللہ حافظ۔